آپ کے گاؤں میں یہ چیز کتنی کامن ہوتی جا رہی ہے، اور جب آپ اس کو ریئلائز کریں گے تو شاید کہیں کوئی آپ کو ایسا ٹکرا جائے جو آپ سے وربلی اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں میں بھی اس میں بلیو کرتا ہوں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ایتھیزم اینڈ پاکستان، ٹو اپوزٹس جن کا کوئی تال میل نہیں بنتا، بلکہ سننے میں ایسا لگتا ہے کہ ایتھیزم پاکستان میں وجود ہی نہیں رکھتا ہوگا، اور شاید کوئی پاکستانی جانتا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہاں، شاید اگر میں خالی ایتھیزم بولوں تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ مجھے شاید اس کا مطلب پتہ نہیں ہے، شاید کچھ عرصے تک مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن جب میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں گا، جو کئی لوگ جانتے بھی ہوں گے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنی تیزی سے پاکستان میں کیوں پھیل رہا ہے۔ ایتھیزم یعنی وہ عقیدہ جسے کہا جاتا ہے کہ جس انسان کا کوئی مذہب نہ ہو، جو کہ خدا کے وجود کا انکاری ہو، جو کہے کہ شاید مجھے شک ہے، خدا نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ایتھیزم پاکستان میں اتنی تیزی سے کیسے پھیل رہا ہے۔ ایک ریسنٹ ریسرچ نے بتایا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ ایتھیزم پاکستان میں پھیل رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو آج اسی ٹاپک کو میں لے کر بات کروں گا، جس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں یا بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ ذاتی نظریہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے۔ اس کو ٹیبو بنا کے اگنور کر دینے سے وہ مسئلہ اور بڑا بنتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے آج اس ٹاپک کو چنا ہے بات کرنے کے لیے، کہ پاکستان میں آخر اگر یہ ریسرچ ہوئی کہ ایتھیزم اتنی تیز سے پھیل رہا ہے اور مذہب سے لوگوں کا رجحان ہٹ رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا، اور جب کوئی ملک کسی مذہب کے نام پہ بنایا جاتا ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ وہاں کی میجورٹی لوگ اس مذہب پہ چلتے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اس عقیدے کے حساب سے گزارتے ہوں گے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان میں یہ اتنی بڑی تبدیلی آنے لگ گئی، جس سے لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کے ایتھیزم کو اختیار کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن جب پاکستان کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، 40s اور 50s اور 60s تک کا جو ایرا ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی سیکولر اور لبرل کنٹری بن کے ابھرتا ہے۔ پاکستان میں مذہب کو اپنے دلوں میں اور عبادت گاہوں میں تو ضرور پریکٹس کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ چرچا بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے، جہاں پہ ہر مذہب، ہر مائنورٹی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور لوگوں کو اپنے طرز پہ زندگی گزارنے کی پوری اجازت دی جائے گی۔ یہاں تک کہ 60s اور 70s کے دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی آزادی تھی کہ پاکستان ٹوٹلی ایک ویسٹرنائزڈ معاشرہ تھا، جہاں پہ کلبز بھی ہوتے تھے، بارز بھی ہوتے تھے، اور لوگ، بلکہ اکثر ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ینگسٹرز ان کلبز اور کسینوز میں جا کے شام کے وقت تفریحی وقت گزارا کرتے تھے، اور یہ بات بالکل معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ دس واز پارٹ آف کلچر۔ اور صرف پاکستان ہی نہیں، آس پاس کے دوسرے ملکوں کو بھی جب آپ دیکھیں گے، جن میں ایران ہے یا افغانستان ہے یا ٹرکی ہے، یہ جتنے بھی ریجن کے اور ہمارے ملک تھے، وہ کافی ویسٹرنائزڈ، لبرل اور لیفٹسٹ تھے، جہاں پہ اپنے طور پہ زندگی گزارنے کی پوری آزادی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ملک میں جب ریولیوشن شروع ہوتی ہے تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ بنتا ہے اور پورا ریجن اس کی زد میں آ جاتا ہے، اور یہ سوئنگ فرام لیفٹ ٹو رائٹ ہمیں ہر ملک میں نظر آتا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا ایران کی ریولیوشن ہو یا پاکستان ہو یا دیگر جتنے اور ممالک آس پاس پائے جاتے ہیں، لیبیا ہو یا عراق ہو، سب میں یہ چینج نظر آتا ہے۔ بڑے عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ان تمام ملکوں کو ریولیوشن لانے کا اور اسلامک سٹیٹس بنانے کا ایک ساتھ ہی شوق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، شاید یہی وجہ ہو کہ جب ریولیوشن افغانستان یا ایران میں آئی تو پاکستان بھی اس کے رنگ میں رنگ گیا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے جتنے اور ملک تھے آس پاس، وہ بھی انہی نقش قدم پہ چلنا شروع ہو گئے، چاہے وہ عراق ہو یا لیبیا ہو یا سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ ان کنٹریز کو مدد کرتا ہے ایک اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے، اور تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ اسٹیٹ بہت ہی لبرل اور ویسٹرنائزڈ ہوتے تھے، لیکن ویسٹ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان ملکوں میں ویسٹرنائزڈ کلچر ہو، وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ اسلامک اسٹیٹس بنے۔ سننے میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن شاید اس کے پیچھے ویسٹ کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ضرور ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 60s 70s اور 80s میں ایک ایسی اسلامک سو کالڈ میں کہوں گا ریولیوشن آتی ہے جس سے کہ پورا ریجن تبدیل ہو جاتا ہے، کیا پاکستان، کیا ایران، کیا عراق، کیا افغانستان۔ اور پھر یہ ریولیوشن آنے کے بعد یہ ملک جو کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے ود لیپس اینڈ باؤنڈز، اور دنیا میں اپنا نام بنا رہے تھے، ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے، وہ فوراً ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایران ہو یا افغانستان ہو یا پاکستان ہو، سب کی ایک ہی کہانی ہے۔
تو یہ بریف ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی پاکستان اور پورے ریجن کی، کہ کس طرح تمام یہ سیکولر کنٹریز جو تھیں ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ مذہب کی طرف رغبت اختیار کرتی گئی. اب اس کو آپ ریولیوشن کہیں یا پرسنل فیصلہ کہیں یا پولیٹکس کہیں، لیکن تمام ملکوں میں یہ چینج نظر آتا ہے کہ مذہب کو ایک بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی. اب ہوا یہ اسپیشلی پاکستان میں، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پر کہ پاکستان میں ایتھیزم کیوں پھیل رہا ہے. جب مذہب کو یہاں پہ اہمیت دی گئی اور مذہب کو امپلیمنٹ کیا گیا، اتنی زیادہ اتنی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا گیا کہ اسکولوں میں جو ٹیچرز بھرتی ہوتے تھے، یہ ضیاء صاحب کا دور ہے، وہ بھی دیکھ بھال کے ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی، ایک آرتھوڈاکس آئیڈیالوجی جو کہ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کہا جاتا تھا، اس کو نظر میں رکھتے وہ ٹیچرز بھرتی کیے جاتے تھے. اور ٹیلی ویژن سے لے کے کتابیں ہوں یا لٹریچر ہو یا شاعر ہوں، سب کو اس پر پابندی سے چلنا ہوتا تھا. اب اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ اس کے فیور میں ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن میں پرسنلی اس کو غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ مذہب میں جبر نہیں ہے. آپ اگر مذہب کو جبر سے لوگوں کے اوپر تھوپیں گے تو اس کا ریئیکشن، اس کا رزلٹ ہمیشہ غلط آئے گا. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بریف ہسٹری کو تھوڑا سا اس پہ بات کیا ہے. اب پاکستان میں کیا ہوا کہ جب اتنا ایک اسلامک اسٹیٹ پوری طرح بن چکا تھا اور اسلامک ریپبلک سے ہم اسلامک اسٹیٹ بن چکے تھے، اور جتنی بھی ایسی جن کو کہا جاتا تھا کہ خرافات ہیں، یعنی کسینوز ہیں، کلبز ہیں، یا جو بھی انٹرٹینمنٹ کی ایسی چیزیں ہوتی تھیں، ان کو ختم کر دیا گیا اور پورے ویسٹرنائزڈ کلچر کو ختم کر کے ایک پیور آرتھوڈاکس قسم کی جو کہ ایک سعودی سوچ والی اسلامک سوچ تھی، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. تو جب اتنا مذہب کی طرف دھکیلا گیا تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی رشیا کی ہسٹری کو جاننا پڑے گا. رشیا جو کہ 1899 سے باقاعدہ ان کے لا میں، یعنی میں سوویت یونین کی بات کر رہا ہوں، آج کے رشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے باقاعدہ لا میں یہ امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا، اسٹیٹ لا تھا کہ لوگ ریلیجس ہوں گے یا پھر ایتھیسٹ ہوں گے، یعنی مذہب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ایک اسٹیٹ کا لا تھا. اب یہ لا امپلیمنٹ کیا گیا. رشیا کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر وہاں پہ آرتھوڈاکس کرسچنز تھے، لیکن سوویت یونین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پورے اسٹیٹ کا، اس پورے سوویت یونین کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور مذہب سے لوگوں کو دور دھکیلنے کی کوشش کی گئی. اب یہ انسانی فطرت ہے، اور یہی پوائنٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کسی چیز سے آپ کو دور کیا جاتا ہے، جب بھی کسی چیز کی طرف آپ کو دھکیلا جاتا ہے یا کسی چیز سے آپ کو زبردستی روکا جاتا ہے، انسان اسی کی طرف راغب ہوتا ہے. رشیا نے پوری ایک صدی تک، یعنی 20th سینچری میں باقاعدہ یہ رشیا کا ایک لا ہوتا تھا کہ ایتھیزم از دا اسٹیٹ لا، یا پھر اسٹیٹ ریلیجن، یا ریلیجن تو ایتھیزم ہوتا نہیں ہے، ایک اسٹیٹ آئیڈیالوجی ہے، اور اس پر سب کو چلنا ہے. مذہب کو آپ کو بالکل ترک کر دینا ہے، مذہب کو بالکل چھوڑ دینا ہے. لیکن آخر یہ کرنے سے ہوا کیا؟ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز، چاہے وہ مذہب ہو یا ایتھیزم ہو یا کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو، جب لوگوں کے اوپر زبردستی تھوپی جاتی ہے تو اس کا ریئیکشن یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس سے دور ہٹنے لگتے ہیں، انسانی فطرت ہے، اور اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں. جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور رشیا آج جو موجود ہے یا جتنی اور سٹیٹس چھوٹی چھوٹی بن گئی ہیں، ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو کرسچینٹی جو کہ وہاں پہ ایک آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہوتی تھی، اس نے دوبارہ اپنا چہرہ نکالا، اور اتنی شدت سے نکالا، اور اتنی سٹرونگ کرسچن سٹیٹس بنی جن کی مثال نہیں ملتی ہے. اب واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں آخر ایسا کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہو رہا تھا، مذہب سے پاکستانی لوگوں کو کوئی چڑ نہیں ہے، ہمیشہ سے مذہبی رہے ہیں. یہ خطہ جو ہے صوفیوں کا ایک خطہ ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ مذہب کو ایک بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی بڑا ایک ماڈریٹ سافٹ کلچر ہمارا رہا ہے اور ایکسیپٹنس رہی ہے. کیونکہ صوفی جو سوچ ہے، چاہے آپ اس کو غلط کہیں یا صحیح کہیں، یا ہر کس کا اپنا طریقہ ہے ان صوفیوں کو ماننے کا، ان درگاہوں پہ جانے کا، لیکن ان سب تمام میجورٹی پہ درگاہوں پہ جانے والے پاکستانی، یا پورے خطے کا میں کہوں گا ساؤتھ ایشینز جو ہیں، ان میں ایک بڑا سافٹ کارنر ہے کہ ہر مذہب کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور اپنے مذہب کو اپنے دل میں رکھا جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بہت ہی سافٹ چہرہ دکھایا جاتا ہے. تو اب پاکستان میں جب یہ کلچر عام تھا، لیکن جب مذہب کو اتنا زیادہ ان کے ذہنوں پر جو ہے سوار کیا گیا اور فورس کیا گیا، اور بڑھتے بڑھتے چیز یہاں تک پہنچی کہ اتنی ایکسٹریمزم بڑھ چکی ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. بلاسفیمی لاز ہوں یا کوئی بھی قسم کی بات ہو، اس سے جو ہے کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی سوال کرنے والا نظر نہیں آتا، اسٹیٹ ان کے سامنے بے بس لگتی ہے. تو اس کی وجہ سے کاؤنٹر ریئیکشن ہوا کہ جو نئی نسل تھی، اور نئی نسل سے میری مراد صرف جنزی نہیں ہے، جتنی بھی نئی جنریشنز آئیں، میں کہوں گا جو 90s سے آنا شروع ہوئی اور آج تک جو بھی جنریشنز آ رہی ہیں، ان میں ایک گرج پیدا ہوا، ایک غصہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے مذہب کو ضرور مانتے ہیں، لیکن آپ مذہب کو
इस्तेमाल करके सियासत की तरह हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, हम पर क्यों थोप रहे हैं। एक तो ये सोच थी, और एक वो सोच थी कि जो समझते थे कि मजहब को जितना भी हमारे ऊपर हावी किया जा रहा है वो करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मजहब जो है वो तो आपको सही रास्ते की तरफ ले जाता है। तो मजहब के लिबादे में जो भी चीज उनको दी गई, जो भी बहुत ही रेडिकलाइज किस्म का आइडिया उनको बेचा गया, लोगों ने उसको अपना लिया। यही वजह है कि हम लोग को आज लोग मजहब के नाम पे किसी को भी खत्म कर देते हैं, उसको कोई कंसिडर भी नहीं किया जाता, उस पर बात भी नहीं की जाती, बल्कि हमारी स्टेट ही उस पर बात नहीं करती, तो आम लोग उस पर बात क्या करेंगे। एंड वही रशिया की बात करते हुए उसके मैं मिसाल का कंपैरिजन दूंगा। पाकिस्तान में जब इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे ये चीज लोगों के ऊपर फोर्स की, व्हेन रिलीजन वाज फोर्स्ड डाउन योर थ्रोट्स, उसके बाद लोगों में एक ये रिएक्शन आया, नई जनरेशन में ये रिएक्शन आया कि वो मजहब से थोड़े दूर होने लगे। लेकिन यही एक वजह नहीं है लोगों की मजहब से दूर हटने की और एथियज्म की तरफ जाने की, कुछ और वजूहत भी हैं। सेकंड पॉइंट क्या? अब ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। मैं 1400 साल पीछे जाना चाहूंगा, लेकिन 1400 साल से थोड़ा पहले रुकते हैं और आते हैं बिन कासिम या मोहम्मद बिन कासिम के दौर पर। मोहम्मद बिन कासिम, जिसको बहुत बड़ा हीरो कहा जाता है, जिसको सिंध भेजा गया सिंध को फतह करने के लिए, और एक लड़की की पुकार पे वो आए और उन्होंने सिंध को फतह किया, और उन्होंने उस लड़की को और उस शिप को, जिसको राजा दाहर ने रुका हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसके कहने पर उस कश्ती को जो है काबिज हो गए थे उसके ऊपर, या उनको किडनैप कर लिया गया था, और मोहम्मद बिन कासिम आए और हीरो की तरह उनको बचा के वापस ले गए। ये हिस्ट्री हम किताबों में पढ़ते रहे, जो कि पूरी एक ट्रैशी हिस्ट्री है, बिल्कुल बकवास है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिन कासिम एक वॉरियर था जो कि यहाँ पे सिंध फतह करने आया था, और अपनी सल्तनत को, जो कि हजाज बिन यूसुफ उस वक्त चला रहा था, जो उसका मामा भी था और उसका ससुर भी था, उसको फैलाने के लिए आया था। और सिंध वालों ने, राजा दाहर ने जो था, एक तो टैक्स देने से इनकार किया था, और दूसरा ये कि उनके पास उस वक्त कुछ हाशमी यानी रसूल, आले रसूल की औलाद पनाह लेके बैठी हुई थी। और चूंकि बनु मैया का दौर ताज़ा गुजरा था, करबला का वाक़या आप सबको पता है, और इसके बाद हाशमियों को, सैयदों को, जो आले रसूल होते थे, उनको कत्ल किया जाता था। कत्ल करने की वजह ये थी कि वो समझते थे कि उनकी हुकूमत के लिए थ्रेट है, ये ज़्यादा हकदार है इस हुकूमत पे बैठने के लिए। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन वजह यही थी, यही वजह थी कि टसल हुई हजाज बिन यूसुफ की राजा दाहर के साथ। और राजा दाहर से जब कहा गया कि ये जो असाइलीज आपके पास आए, जिस तरह हमारे बहुत सारे मुसलमान जाते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में असाइलम लेते हैं, सच या झूठ की बिना पर, लेकिन लेते हैं और उनको वो दिल खोल के असाइलम दे भी देते हैं, इसी तरह राजा दाहर ने मुसलमानों को, जो कि वहां से भाग के आए थे, जो कि आले रसूल थे, उनको असाइलम दिया सिंध के अंदर कि आप यहाँ रह सकते हैं। इसी बात पर टसल हुई, और हजाज बिन यूसुफ ने ये पैगाम भिजवाया राजा दाहर को कि ये जो तुम्हारे पास लोग आए हैं असाइलम लेकर, ये हमारे बागी हैं, इनको वापस करो। उसने उनको भेजने से, वापस करने से इनकार कर दिया। उसने कहा इनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मैं इनको वापस नहीं करूंगा, और हमारी शरह में जो आ जाता है, जो मेहमान होता है, मेहमान हमारा भगवान है, इस भगवान को हम वापस नहीं करेंगे। इस बात पर टसल हुई, और हजाज बिन यूसुफ ने बिन कासिम को तलवारें देकर सिंध फतह करने के लिए भेजा। और राजा दाहर के साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। उनको कत्ल किया गया, उनके सर को काट के नेज़े पे चढ़ाया गया, उनकी बेटियों का रेप हुआ, और उन बेटियों को कनीजे बना के हजाज बिन यूसुफ की कोर्ट में पेश किया गया। ये एक हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री पर बात करने का मेरा मकसद ये है कि जब ये हिस्ट्री लोगों के ऊपर खुली कि कितना बड़ा झूठ था, शायद बहुत से नौजवान ये जानते भी ना हो, कुछ ऐसी परसेंटेज होगी, लेकिन मेजोरिटी अब जानती है कि एक झूठी हिस्ट्री थी। जब इस हिस्ट्री को पढ़ा गया और लोगों को पता चला कि एक बिल्कुल झूठ पे की बिना पर बनाई गई हिस्ट्री थी, तो अब यहां से एक सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि इससे पहले की जितनी हिस्ट्री थी उनमें कितनी सदाकत है। और ये हिस्ट्री जाके उस दौर पे ख़त्म होती है कि जब हदीसें लिखी जा रही थी या कुरान पाक को कंपाइल किया जा रहा था, ये सरकार दो आलम का जो दौर था। अब ये तो खुद सरकार दो आलम की भी हदीस है कि जो हदीस कुरान से ना मिले तो मैं पूरा हक है कि उसको दीवार से मार दूं। मैं ज़्यादा मज़हब पे नहीं जाऊँगा, मुझे इतनी मज़हब की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है मैं खाली उस पर बात करना चाह रहा हूँ। अब जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया मज़हब को, जो कि पहले अमूमन नहीं किया जाता था, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी अहादीस में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी एक्सप्लेनेशंस की, बहुत से ऐसे तर्जुमे थे कुरान के जिनमें तज़ाद था। और जब लोगों को, नई जनरेशन को इन सवालों के जवाब नहीं मिले, बहुत सी ऐसी अहादीस थी जो कि मैच नहीं करती थी कुरान के साथ। बहुत से कुरान की ऐसी आयतें थीं जिनका कोई तर्जुमा एक समझ में नहीं आता या एक बताया नहीं जाता है। हर फिक्का उसका तर्जुमा अलग तरीके से करता है। हिस्टोरिकली बहुत सी ऐसी बातें हैं जंगों के बारे में कि जंगों में जब जाया जाता था तो लोगों को क्यों मारा जाता था, या उनकी औरतों को, या वहां पे जो औरतें लड़ने आई हो या ना आई हो, पीछे जो औरतें रह जाती थी उनको उठा के गुलाम बना के, कनीजे बना के वापस क्यों लाया जाता था। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर या शादियों के ऊपर या कई XYZ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका हमारे मौलाना हजरात के पास कोई जवाब नहीं था, ना है, ना ही मुझे लगता है कभी होगा।
یہ ایک اور ٹریگر بنا، یہ ایک اور ریزن بنا کہ ہمارا جو نوجوان تھا، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں یا ایون پیپل ہو آر ان their 40s ناؤ، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، یا ہمیں سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ ان سوالوں پر ان باتوں پر سوال نہیں اٹھاؤ۔ اینڈ جبکہ ہم اپنی جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ سوچے سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سوچو سمجھو، سوچے سمجھنے کا مطلب ہے کہ سوال کرو۔ لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز پہ سوال نہیں کرو، بس مان لو۔ تو جب صرف ماننے کی بات آتی ہے کہ مان لو، سوال نہیں کرو، تو مطلب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ عقل کا استعمال مت کرو، جو ہم کہہ رہے ہیں بس مان لو۔ تو اس کے پیچھے ایک ایک آپ کے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ان کے جواب کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو اپنے مذہب سے دور کر رہی ہیں، یا کون سے ایسے مذہبی سوال ہیں جن کے آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ میں ان کے جواب نہیں دے سکتا ہوں، ہاں میں ڈسکس کر سکتا ہوں، اور میں بھی شاید مجھے اس ڈسکشن سے مجھے بھی جواب مل جائے۔ لیکن ابھی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب چیزوں کا جب سارا مجموعہ ایک ملتا ہے، ہماری ہسٹری اسلامک سے لے کر بن قاسم کی ہسٹری تک، اب بن قاسم کی ہسٹری سے لے کر پھر پاکستان کی تخلیق، اور پاکستان کی تخلیق کے بعد جو کہ مذہب کو زبردستی امپلیمنٹ کیا گیا لوگوں کے اوپر، کیونکہ صرف اسلام کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اسلام کے اندر کئی فقہ ہیں۔ اہل سنت کے اندر آپ کو کئی ایسے الگ الگ فقہ نظر آئیں گے جو کہ دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اہل تشیع کے اندر آپ کو بہت فقہ نظر آئیں گے جو کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ آخانی بالکل مختلف ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ پاکستان میں صرف مسلمان تو نہیں ہیں، کرسچنز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ان سب کی آئیڈیالوجیز بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی کو مطلب اسلام کی بھی ایک مخصوص قسم کی سوچ کو لا کر اس کو جب تھوپا گیا مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان جو کہ اتنے ڈائیورس تھے، جن کے عقیدے مختلف تھے، جو کہ درگاہوں پہ جانے والے تھے، کچھ درگاہوں پہ نہ بھی جانے والے ہو لیکن درگاہوں کی عزت کرنے والے تھے، یعنی آل ان آل ایک بہت ہی ایکسکلوزو قسم کا ایک یا میں کہوں گا انکلوسیو قسم کا ماحول تھا، جہاں پہ لوگ زیادہ تر صوفیانہ سوچ رکھتے تھے۔ جب ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ کیا گیا تو لوگوں کے اندر، جو نئی جنریشن تھی، ان کے اندر ایک ریجڈنس پیدا ہوئی، ایک دوری پیدا ہوئی، ایک غصہ پیدا ہوا، ایک ریپیلنس ہوئی مذہب کی طرف۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایتھیزم نے اپنی جگہ بنائی، کیونکہ آپ کو جو مذہب ماں باپ سے ملا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مذہب دنیا کا بہترین مذہب ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے، اور آپ کو لگتا ہے اس مذہب سے آپ کو ہر سوال کے جواب ملیں گے۔ لیکن جب اس مذہب میں کنفیوژنز پیدا شروع ہو جائیں، آپ کو جواب نہ ملیں یا پیدا کی گئی ہوں، تو پھر کہیں نوجوان جو ہے ان رستوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جس پہ میں اپنی ڈسکشن ختم کروں گا، اگر ایسا ہو رہا ہے، اگر ایتھیزم پھیل رہا ہے، تو بہت سے لوگ کہیں گے نہیں ہمیں اس کو روکنا چاہیے، بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھئی اگر پھیل رہا ہے تو پھیلنے دو، ان کی اپنی مرضی ہے اور ان کو خدا کو خود جواب دینا ہے۔ لیکن میجورٹی آئی ایم شیور، پاکستانی سوچ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ضرور کہیں گے کہ نہیں، اس کو کرب کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئی تھنک کبھی بھی، جیسے کہ میں نے رشین ہسٹری کی آپ کو مثال دی، جبر سے کبھی کوئی چیز روکی نہیں جا سکتی ہے، جبر سے وہ چیز اور بڑھتی ہے۔ آپ کسی بچے کو تھپڑ مار کے اور غصے سے یہ کہہ کے بٹھا دیں گے کہ بیٹا آئندہ یہ مت کہنا کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ خدا کا وجود نہیں ہے، اور خدا کی جو بھی ہمیں انفارمیشن مولانا صاحب دیتے ہیں اس کے بارے میں مولانا صاحب سے کبھی سوال مت کرنا، تو بچہ اس وقت تو چپ کر جائے گا، لیکن اس کے اندر ایک باغی پیدا ہوگا، اور وہ باغی کہیں آگے جا کے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے گا، اور جب اس کو جواب نہیں ملیں گے تو وہ اس سے دور ہٹ جائے گا۔ تو میری سب سے پہلی بات، جو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان بات بھی ہے، بچوں کو سوال کرنے دیں، اور کوشش کریں کہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ وہ سوال کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کڑوا کیوں نہ ہو، آپ کے عقیدے کے بالکل مخالف کیوں نہ ہو، لیکن کرنے دیں، کیونکہ جب وہ اپنے سوالوں کو باہر لائے گا، اور شاید اس کو اس کے جواب بھی مل جائے، شاید وہ اس طرف نہ جائے، اور اگر آپ کے پاس جواب نہ بھی ہوا تو کہیں جا کے اس بچے کے اندر وہ کٹر پن پیدا نہیں ہوگا کہ میری بات کو رد کیوں کیا گیا، مجھے خاموش کیوں کیا گیا۔ یہیں سے بغاوت کا بیج پیدا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو کھلے ذہنوں کا رہنے دیں، ان کو سوال کرنے دیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کسی ایسے پروفیشن میں بچے کو جانے کی آپ اجازت دیتے ہیں، چاہے وہ ماڈلنگ ہو یا ایکٹنگ ہو، اگر ماں باپ بچوں کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ بچے کبھی بھی بے راہ روی یا کسی غلط راستے پہ نہیں جاتے ہیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی احسن طریقے سے اس پروفیشن پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز مذہب پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ بچوں کو ان کا ہاتھ پکڑ کے
जिस रास्ते पे भी वो चलना चाहते हैं उनके साथ रहेंगे, उनको सवाल करने देंगे, आप पर एतबार करने देंगे, तो कहीं वो आपका हाथ छुड़ा के उन रास्तों की तरफ नहीं जाएंगे जिनका बाद में आपको अफसोस हो कि मेरा बेटा एथियस्ट क्यों बन गया। लेकिन अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, तो शायद कहीं आपका हाथ छोड़ के वो ऐसी मंजिलों की तरफ ना जाएं जो कि आपकी सोच और अकीदे से बहुत दूर हों। और अगर चले भी गए तो कम से कम आपसे राब्ते में रहेंगे, तो इस तरह वापस आने का एक दर खुला रहेगा। Well, this is the best I could think of, something which was so crucial, एक ऐसा टॉपिक जिस पर लोग मुझे मना कर रहे थे कि प्लीज़ इस पे बात नहीं करना। मैंने उनसे कहा कि मेरा अकीदा अच्छा है, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, मेरी नीयत अच्छी है। तो आई थिंक इस पे बात करने में कोई हर्ज नहीं बनता। एंड आई होप कि इस टॉपिक से बहुत से बच्चे जो हैं वो खुल के बात करेंगे एंड अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, and maybe they will come back to where they had started the journey, and maybe they'll start having answers. आपको क्या लगता है, आपको ये डिस्कशन कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि आपके जो भी मैसेजेस मुझे आते हैं यही मुझे इंकरेजमेंट मिलती है दोबारा एक नए वीडियो के साथ आने की। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड इट एंड